الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسانی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے سب سے کارگر نسخہ جو شیطان اپناتا ہے وہ حیا کو ختم کرنا ہے۔ حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، انسانی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے توپوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اگر انسانی معاشرے کو بگاڑنا ہو تو اس کے فرد کو بگاڑ دو، وہ معاشرہ خود بخود بگڑ جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ افراد پر ہوتا ہے۔ جب فرد بدلتا ہے تو پھر قبیلہ بدلتا ہے، جب قبیلہ بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے، پھر اس معاشرے کی ویلیوز بدل جاتی ہیں، اس معاشرے کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ تو شیطان کا سب سے کارگر نسخہ یہی ہے کہ انسانوں میں سے شرم، حیا، عفت، عصمت اور حیا و پاک دامنی کے تمام تصورات کو ختم کر دیا جائے اور ان کو بالکل حیوانوں کی طرح بنا دیا جائے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کتا ہے، جب اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہو تو وہ کوئی بھی کتیا ہو، چاہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس نے تو اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے اندر حیا و پاک دامنی کے تمام تصورات کو ختم کر دیا جائے تاکہ میرے محترم سامعین حضرات یہ بالکل حیوانوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ آج کا میڈیا اور لبرلزم اور یورپی معاشرہ آج کے نوجوان کو پورے خلوص کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تمہاری ترقی ننگے ہونے اور برہنہ ہونے میں ہے۔ اور میرے عزیزو دوستو، آج کا نوجوان ترقی کے لیے یا ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جتنا برہنہ ہوتا جائے گا اتنی ہی ترقی کرتا چلا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں شیطان تمہیں فقر ہی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، لہذا فحاشی، عریانی، بے حیائی کو پھیلانا بھی شیطان کا کام ہے اور بے حیائی کو عام کرنا اور اس میں حصے دار بننا بھی شیطان کا کام ہے۔ اس سلسلہ میں 14 فروری کو ایک بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا کسی طرح کا بھی تعلق کم از کم اسلامی معاشرے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو کفریہ معاشرہ ہے اس میں تو یہ ہوگا، لیکن اسلامی معاشرے کی اپنی اقدار ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، اسلامی معاشرے کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ ایک مسلم معاشرے میں یہ ویلنٹائن ڈے کسی طرح بھی فٹ نہیں آتا۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ کفریہ اور یورپین معاشرے ہی کا تہوار ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں
نہ اس کی گنجائش ہے، نہ ہمارے اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تمام کی تمام روایات کو اگر دیکھا جائے تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جن کے ساتھ مشابہت کرے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، خفیہ اور چھپی دوستی اور یاری لگانے والوں کا تہوار۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، لہذا خفیہ اور چھپی یاری لگانا اس سے منع کیا گیا۔ اسلام جائز محبت کی اجازت دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو، یہ جو آج کل کی محبت ہے، یہ جھوٹی مکاری والی محبت جس میں خواہشات ہی نظر آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایک دوسرے کو گفٹ دینا، پھول دینا، یہ اظہار خباثت تو ہو سکتا ہے، اظہار محبت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یورپ کی اس سازش کو گہرے طریقے سے سمجھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اس پر روک نہ لگائی تو خدا کی طرف سے ہم پر عذاب آ جائے اور آنے والی نسلیں اس دن کو پھر یوم سوگ کے طور پر منائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔